امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے فرانس میں اور صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ پہلے قدم کے طور پر ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کو کھولے گا، امریکہ فوری طور پر بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ دعا ہے کہ مفاہمت کی یادداشت پورے خطے کے لیے بہتر سمجھ بوجھ، باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کی ایک پائیدار بنیاد بنے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کل سوئٹزرلینڈ میں بیٹھک ہوگی۔ پاکستان، قطر اور دیگر ممالک بھی کل تقریب میں شرکت کریں گے۔ سوئس حکام کی تصدیق، مفاہمتی معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق ابتدائی مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف آج سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کی عظیم سفارتی کامیابی قرار۔ پاکستان نے ایران، امریکہ اور مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کو بڑی جنگ سے بچایا۔ ماہرین کے مطابق کامیابی وزیر اعظم کی دوراندیش قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مضبوط عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاریخی معاہدہ خطے کے امن اور دنیا بھر کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ پاکستان نے تمام فریقین کے سخت اور متضاد موقف کے باوجود اس معاہدے کو ممکن بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کے دفاع اور یکجہتی کی خاطر صوبوں نے وفاق کو گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ صوبوں کو اس گرانٹ کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وفاق سے کہا کہ پیسے پورے دیں گے تو ہی ہم گرانٹ دیں گے۔ ایف بی آر کبھی اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتا۔ سندھ کو وفاقی محصولات میں مئی تک 441 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ ثانیہ گل پلازہ، کسانوں اور پیٹرول پر ریلیف کی وجہ سے بھی اضافی خرچے ہوئے۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ اے ڈی بی کے مطابق قرض انشورنس سیکٹر میں اصلاحات اور انشورنس کوریج بڑھانے کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان میں انشورنس کا حجم جی ڈی پی کا صرف 0.7% ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں پاکستان کامیاب۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس میں اور صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکٹرانک دستخط ہونے کی توثیق کر دی۔ کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ پہلے قدم کے طور پر ایران فوری طور پر اپنا ہرمز کو کھولے گا، امریکہ فوری طور پر بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ دعا ہے کہ مفاہمت کی یادداشت پورے خطے کے لیے بہتر سمجھ بوجھ، باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کی ایک پائیدار بنیاد بنے۔ امریکی صدر کا ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے کا عندیہ۔ کہا، ایران کو $300 ارب کا سرمایہ کاری فنڈ ملے گا۔ رویہ درست رکھا تو اسی صورت میں فنڈ تک رسائی ملے گی۔ امریکہ کو ایران کی منجمد رقم کسی نہ کسی موقع پر دینا پڑے گی۔ رقم واپس نہ کی تو کوئی بھی دوبارہ ڈالر میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ دوسرے ممالک ایران میں سرمایہ کاری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $78 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ریکارڈ۔ اماراتی تیل کی قیمت $74 فی بیرل ہو گئی۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا عندیہ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق جلد اچھی خبر آئے گی۔ وعدہ ہے جس حد تک ہوا قیمتیں کم کریں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو فوری منتقل کیا جائے۔ قیمتوں کا شفاف ہفتہ وار فارمولہ مرتب کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی و ایرانی قیادت کی تعریف۔ کہا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ جن کی مستقل مزاجی اور پرامن حل کو ترجیح دینے کی عادت نے جنگ کو ختم کرنے میں مدد کی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کا شکریہ
جن کی حکمت، دور اندیشی اور مدبرانہ انداز فکر، استقامت اور مثبت بات چیت کا عزم اس معاہدے کو کامیاب بنانے میں انتہائی اہم ثابت ہوا۔ وزیر اعظم کا قطر کی قیادت کی مخلصانہ کوششوں اور مثبت تعاون کا بھی اعتراف۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن جاری رہیں گے۔ آئندہ مذاکرات میں جوہری مسئلہ اور پابندیوں کا خاتمہ شامل ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، ابنا ہرمز میں ایک مقررہ مدت کے لیے بحری ٹریفک کو معمول پر لانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ایران اور عمان ابنا ہرمز کے لیے ایک طریقہ کار تیار کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کینیڈین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کی تعریف۔ کہا، پاکستان کی ثالثی سے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی راہ ہموار ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ کہا، پاکستان نے پورے بحران کے دوران اصولی، متوازن اور تعمیری کردار ادا کیا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط خطے اور دنیا کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ جنگ تباہی اور مصیبت کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ ترقی کا واحد راستہ امن ہے۔ امید ہے ایسی صورتحال دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ امریکہ ایران معاہدے کا متن۔ امریکی میڈیا پر جاری CNN کے مطابق معاہدے کا عنوان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا۔ دستخط کے فوری بعد امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ متن میں بشمول لبنان تمام محاذوں پر فوجی آپریشنز کے فوری اور مستقل خاتمہ شامل ہے۔ فریقین ایک دوسرے کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے یا دھمکیاں دینے سے گریز کریں گے۔ امریکہ اور ایران علاقائی سالمیت کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنے کے پابند ہوں گے۔ امریکہ اور ایران 60 روز میں حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کریں گے۔ یادداشت کے متن میں امریکہ نے وعدہ کیا کہ حتمی معاہدے کے 30 دن کے اندر امریکہ ایران کے اطراف سے اپنی افواج کو ہٹا لے گا۔ معاہدے پر دستخط کے بعد ایران 60 دنوں کے لیے اپنا ہرمز اور خلیج عمان سے بحری جہازوں کو بالکل مفت گزرنے دے گا۔ امریکہ نے عہد کیا ہے کہ امریکہ علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب کا منصوبہ تیار کرے گا۔ $300 ارب منصوبے کے نفاذ کو 60 دن کے اندر حتمی معاہدے کی شق کے طور پر حتمی شکل دی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ لبنان پر حملے برقرار رہے تو اسے معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ابنا ہرمز میں جہازوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بدلے فیس وصول کی جائے گی۔ ہمارے پاس افزودہ یورینیم کو کم درجے پر لانے کا آپشن موجود ہے۔ ایران کے مثال پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ جنیوا میں مذاکراتی ٹیموں کی شرکت بدستور شیڈول کے مطابق رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیام امن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف۔ کہا، فیلڈ مارشل کی انتھک کوششیں، بے لوث لگن اور اہم کردار نے اس بڑی کامیابی کو ممکن بنایا۔ فیلڈ مارشل امن و علاقائی استحکام کو آگے بڑھانے میں انتہائی اہم تھے۔ ایران کا جوہری پروگرام اس وقت جہاں ہے وہیں رہے گا۔ معاہدے کے متن کے مطابق امریکہ ایران پر کوئی نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا اور خطے میں اضافی امریکی فوج بھی تعینات نہیں ہوگی۔ امریکی محکمہ خزانہ ایرانی خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات، بینکنگ لین دین، انشورنس، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے لیے استثناء جاری کرے گا۔ امریکہ MOU کے نفاذ کے بعد ایران کے منجمد اثاثوں اور فنڈز کو استعمال کے لیے مکمل طور پر دستیاب کرائے گا۔ امریکہ ایران معاہدے کے کامیاب نفاذ کے لیے انتظامی طریقہ کار پر بھی اتفاق کیا گیا۔ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ امریکہ ایران کے ساتھ متعلقہ مالیاتی لین دین کے لیے درکار تمام ضروری لائسنس، استثناء اور اجازت نامے جاری کرے گا۔ امریکہ ایران کے خلاف ہر قسم کی پابندیاں ختم کرے گا۔ متن کے مطابق ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ دونوں ممالک کا ذخیرہ شدہ افزودہ یورینیم کے معاملے کو حل کرنے پر بھی اتفاق۔ چین کی جانب سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، موجودہ چیلنجز کے حل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
فرانسیسی صدر نے کہا امریکہ ایران معاہدہ دیر پام کی راہ ہموار کرے گا، اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دے گا، مستقبل قریب میں توانائی کی قیمتوں میں کمی آنے کی توقع ہے۔ بھارتی سرپرستی میں فتنہ ہندوستان خطے کے استحکام کا دشمن بن گیا۔ TRT ورلڈ کے مطابق فتنہ ہندوستان باقاعدہ دہشت گرد تنظیم قرار پا چکی۔ اس کا مقصد بلوچستان کا معاشی گلا گھونٹنا ہے۔ دہشت گرد گروہ سپلائی گاڑیوں، ٹرینوں اور مواصلاتی نظام کو نشانہ بنا کر تجارتی راہداریوں اور روزگار میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ سندھ میں تنخواہوں میں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 43,000 روپے مقرر۔ 2022 اور 2025 کے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس، بنیادی تنخواہ میں ضم۔ سندھ کا 3,562 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ تعلیم کے لیے 620، صحت کے لیے 393 ارب روپے مختص۔ مقامی حکومتوں کے لیے 155 ارب روپے مختص۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 3,715 اسکیمیں شامل کی گئیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے 555 ارب روپے صوبائی ٹیکس جمع کرنے کا ہدف مقرر۔ بلوچستان میں تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، 1,089 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے 206 ارب روپے مختص۔ تعلیم کے لیے 157 ارب 28 کروڑ روپے تجویز۔ صحت کے لیے 73 ارب 99 کروڑ روپے مختص۔ امن و امان کے لیے 107 ارب روپے سے زائد رکھے گئے۔ بلا سود قرضوں کے لیے 1 ارب روپے سے زائد مختص۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ کل پیش ہونے کا امکان، حکومت پورے سال کا بجٹ پیش کرے گی۔ ترجمان PTI شوکت یوسفزئی نے کہا 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے میں قانونی رقم آڑے آ گیا۔ پارٹی نے صوبے کے وسیع تر مفاد میں پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی۔ کراچی پورٹ کا آئندہ مالی سال کے لیے 5% مجوزہ ٹیرف اضافہ منجمد۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے کہا کہ درآمد و برآمد کنندگان کو 50 کروڑ روپے سے زائد ریلیف ملے گا۔ ٹیرف منجمد کرنے کا مقصد تاجروں اور صنعت کاروں کے اخراجات میں کمی اور تجارت کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,81,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ اور چکوال واقعے پر CCD نے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا واقعہ مکمل طور پر ایک حادثہ ہے، ڈکیتی کی واردات روکتے ہوئے واقعہ پیش آیا۔ سربراہ CCD سہیل ظفر پریس کانفرنس کریں گے۔